اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں اپنی اس ویڈیو میں موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے شرعی چند ایک مسائل عرض کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں اور تبلیغ دین کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکات و حسنات عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، مسافر نے اگر کامل طہارت کے ساتھ، یعنی اس کا وضو تھا، پاک اور صاف تھا، موزوں کو پہنا، اب موزے اس نے پہن لیے، موزہ جب پہن لیا اس کا وضو تھا، پاک صاف تھا، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو جب وہ وضو کرے گا، وضو ٹوٹ گیا، اب وہ دوبارہ وضو کرے گا تو وضو کے تمام اعضاء وہ دھو لے، مگر جب پاؤں پہ پہنچے گا تو موزے اتارنے کی ضرورت نہیں، موزہ نہ اتارے اور موزوں کے اوپر ہی مسح کر لے، تو ایسا جو ہے وہ کرنا جائز ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ مسافر اس طرح 3 دن اور 3 راتیں کر سکتا ہے، اور مقیم یعنی جو سفر پہ نہیں ہے تو وہ 1 دن اور 1 رات ایسا کر سکتا ہے، یعنی جب بھی اس کا وضو ٹوٹے تو وہ سارا وضو کر لے، لیکن جب پاؤں دھونے کی باری آئے تو پاؤں کی بجائے، دونوں کی بجائے وہ موزوں کے اوپر مسح کر لے تو یہ جائز ہے۔ افضل یہی ہے کہ موزے اتارے اور پاؤں کو دھوئے، لیکن اسلام نے ایک رخصت دی ہے، یہ وہاں پہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس کا نفع اور اسلام کی حقانیت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم بہت سرد علاقے میں ہوں، یا سردی ہو، یا پاؤں کے اندر کوئی پرابلم ہے، دھونے سے اسے پرابلم لاحق ہوتی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال ہر بندہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں تو افضل یہی ہے کہ موزے اتار کے پاؤں دھوئے جائیں، لیکن بہرحال کیف ایک مسئلہ تھا طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے، تو میں نے کہا یہ آپ کو عرض کر دوں۔ محترم ناظرین کرام، مسافر 3 دن اور 3 راتیں ایسا کر سکتا ہے، اور مقیم 1 دن اور 1 رات ایسا کر سکتا ہے۔ اور موزوں سے مراد وہ جرابیں نہیں، کیونکہ آج کل میں نے بہت سارے خواتین و حضرات کو جو ہم ساکس پہنتے ہیں، جرابیں پہنتے ہیں، ہم اس کو بھی میں نے کئی حضرات کو، مرد و خواتین کو جو ہے موزے کہتے ہوئے سنا ہے۔ وہ موزے مراد نہیں جن کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، یہ موزے چمڑے کے ہیں، اور اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں جو میں ابھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، آپ اپنی سکرین پہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، موضوع پر مسح صحیح ہونے کے لیے چند ایک چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، دونوں موزوں کا پیروں کو دھونے کے بعد پہننا، یعنی اچھی طریقے سے وضو کیا ہو، وضو کرے گا ظاہری بات ہے پانی اس نے پاؤں پہ بھی بہایا ہے، پاؤں دھل گئے ہوں گے، اس کے بعد موزے پہنے ہوں۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ پاؤں کو دھو لیا اس نے اچھے طریقے سے اور موزہ پہن لیا، اور پھر بعد میں اس نے باقی اعضائے وضو کو دھویا تو پھر بھی جائز ہے، لیکن اگر پاؤں کو دھویا اور موزہ پہن لیا اور باقی اعضائے وضو ابھی دھوئے نہیں تھے کہ اس کی ری خارج ہو گئی یا ایسی چیزیں لاحق ہو گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر بھی اسے موزہ دوبارہ اتارنا پڑے گا۔ بہرکیف چونکہ حناف کے نزدیک وضو میں ترتیب جو ہے وہ شرط نہیں ہے، اس لیے اگر پاؤں کو دھو لے گا پھر باقی اعضاء تو جائز تو ہے، لیکن افضل اور سنت طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ ہاتھوں کو دھوئے، کلی کرے، اپنے چہرے کو دھوئے، اور باقی سارے اعضاء جو ترتیب کے ساتھ حناف کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی پیاری سنت مبارکہ یہی ہے، منشاء خداوندی بھی یہی ہے، اور منشاء رسول بھی یہی ہے۔ بہرحال موزے جو ہیں وہ وضو کر کے پاؤں کو دھو کے پھر پہنے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ پاک ہو، یعنی ناپاک نہ ہو، اور پاؤں کو اس قدر گھیرے ہوئے ہو جس قدر پاؤں کو وضو میں دھونا فرض ہے، یعنی ٹخنوں سمیت۔ تیسری شرط یہ ہے ایسے موزے ہوں ان کو پہن کے آدمی آسانی کے ساتھ چل پھر سکتا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے موزوں کا پھٹن سے خالی ہونا،
موزے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ اگر موزے پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹے ہوئے ہوں تو ان موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ ایک ہی جگہ سے اتنے پھٹے ہوئے ہوں یا مختلف جگہ سے تھوڑے تھوڑے سے پھٹے تھے اور اندازہ کریں وہ تمام پھٹن کو اگر اکٹھا کیا جائے تو پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یہ سے زائد ہو جائے گی وہ پھٹن، تو ایسے موزوں پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر مسح جائز ہو جائے گا۔ 5ویں شرط یہ کہ بغیر باندھے وہ پاؤں پر رک جائیں۔ ظاہری بات ہے جب چونکہ وضو کے اندر پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت ہے تو جب ٹخنوں کے اوپر وہ مسح ہوں گے تو خود بخود ٹھہر جائیں گے، تو لہٰذا بغیر باندھے وہ پاؤں پہ رک جائیں۔ موزے پانی کو جسم تک پہنچنے سے مانع ہوں۔ ظاہری بات اگر چمڑے کے ہوں گے صحیح تو یقیناً پانی جو ہے وہ جس کے جسم تک سکین تک نہیں پہنچے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک اور مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیں، اسکرین پہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ موزوں پر مسح کیا بندے نے، وہ مقیم تھا، پھر وہ سفر پہ چلا گیا تو حالت مقیم کی مدت ختم ہونے سے پہلے وہ سفر پہ چلا گیا تو وہ اپنے اسی حساب سے جو جہاں تک شروع کیا تھا اس نے اس کو بھی انکلوڈ کرے اور 3 دن اور 3 راتیں مکمل کرے گا۔ اگر مسافر تھا اور ابھی 1 دن اور 1 رات ہوا تھا کہ وہ مقیم ہو گیا، تو جب وہ مقیم ہو جائے گا اگر 1 دن اور 1 رات ہو چکی ہیں تو موزے اتار دے اور دوبارہ وضو کرے، اور اگر 1 دن اور 1 رات ابھی نہیں ہوئے تھے، مسافر واپس آ گیا تو جتنا وقت باقی رہتا ہے اتنے وقت میں وہ موزے پہ مسح کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ چند ایک بنیادی ضروری مسائل ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ تبلیغ دین کی نیت سے اپنے دوستوں کو، اعزاء اقرباء کو، ریلیٹیو کو، مسلمانوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔